اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون من یهد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ اعراف آیت نمبر 177، ساء کتنا برا ہے، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ موسیٰ آیت الہی ہے، اسے جھٹلایا، وَأَنفُسُهُمْ جھٹلا کے نقصان کسے دیا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور انہوں نے خود کو نقصان پہنچایا۔ بس آیات الہی کو جھٹلانا مساوی ہے کہ انسان خود پر ظلم کرے، انسان خود پر ظلم کرے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا کتنا برا ہے، ساء کتنا برا ہے، کتنی بری ہے مثال اس قوم کی، ٹھیک ہے نا، کتنی بری ہے اس قوم کی مثال کہ یہ قوم جو خدا چاہتا تھا کہ بلند ہو لیکن وہ پستی میں گئی، وہ پستی میں گئی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی اللہ جس کی ہدایت کرے فہو المہتدی پس وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی ہدایت پائے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی خاص کی ہدایت کرتا ہے، کسی کی اور کسی کی نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ جو راہ خدا پہ آئے اللہ اسے چاہتا ہے اور اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اب ہدایت ایک ہدایت تشریعی ہے، ہدایت تشریعی کے لیے انسان پہلے خود آئے، اس کے بعد خداوند عالم کی ہدایت اسے ملے گی، ہدایت تکوینی خاص، ہدایت تکوینی خاص کہ خدا راستے کھولے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو خدا تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ فرقان ایسی طاقت کہ انسان حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو جدا کرتا جائے گا، یہ وہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی یہ کون سی ہے؟ ہدایت جزائی بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت تکوینی خاص بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت کیفری بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تم ایک قدم اٹھاؤ تو خدا بھی تمہیں جزا کے طور پہ 100 راہیں دکھا دے گا، ٹھیک، بہت سارے راستے دکھا دے گا، اخلاص کا راستہ، احسان کا راستہ، صبر کا راستہ، رضا کا راستہ۔ من یہد اللہ فہو المہتدی اللہ جس کی ہدایت کرے، کون سی ہدایت؟ جزائی ہدایت۔ پہلے انسان خود ہدایت تکوینی خاص کہہ دے، ہدایت تکوینی خاص کہہ دے، جزائی ہدایت۔ انسان نے پہلے قدم اٹھایا، جزا کے طور پہ خدا نے راہ اس کے لیے کھول دی، آشکار کر دی، روشن کر دی۔ فہو المہتدی ومن یضلل اور جس کو اللہ اپنے حال پہ رہا کر دے، نہ کہ گمراہ کر دے۔ اضلال کی 2 قسمیں ہیں، اضلال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اضلال ابتدائی، ابتدائی طور پہ کسی کو گمراہ کرنا، اضلال ابتدائی، یہ خدا نہیں کرتا کسی کو۔ ابتدائی طور پہ گمراہ کرنا یہ شیطان کا کام ہے، گناہگار انسان کا کام ہے، فاسق کا کام ہے کہ وہ ابتدائی طور پہ کسی کو گمراہ کرے۔ خدا کون سا آیت کو ملانا ہے، ریاضی کی مانند ہے یہ قرآن کریم۔ ہم نے کہا کہ ہدایت کون سی ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت جزائی، ہدایت کیفری۔ اسی طرح یہ اضلال جزائی ہے، جو غلط راہ کا انتخاب کرے خدا بھی اسے اپنے حال پہ جزا کے طور پہ رہا کر دیتا ہے۔ یہ ہے اضلال کیفری، اضلال جزائی، اضلال جزائی۔ ومن یضلل اللہ جسے اپنے حال پہ رہا کر دے جزا کے طور پہ، کیونکہ اس نے گمراہی کے راستے کو چنا ہے، فاولئک هم الخاسرون بس یہی لوگ ہیں جو عوض اور معوض دونوں نہیں پاتے، کیونکہ انہوں نے کس سے معاملہ کیا ہے؟ شیطان کے ساتھ تجارت کی ہے۔ جب شیطان کے ساتھ تجارت کی ہے تو عوض بھی گیا، معوض بھی گیا، جان بھی گئی، زندگی بھی گئی، ایمان بھی گیا، جنت بھی ہاتھ سے گئی۔ یہ عوض ہے نا، زندگی کا
کہا کہ تمہاری زندگی کی قیمت کم از کم کتنی کیا ہونی چاہیے؟ جنت. بس عوض اور معوض دونوں چلے گئے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جب عوض اور معوض دونوں خراب ہو جائیں، جب چیز آپ خریدیں 50 روپے میں اور مفت میں دے ڈالیں، عوض بھی نہ ملے معوض بھی نہ ملے، تو وہ خسارہ ہے، ضرر نہیں. چیز 50 کی خریدی 25 کی بیچی، ضرر ہے. چیز 50 کی خریدی مفت میں دے ڈالی، خسارہ ہے. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. بس یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بتحقیق ہم نے بھر دیا ہے جہنم کو بہت سارے جنوں اور انسانوں سے، بہت سارے جنوں اور انسانوں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. در حقیقت بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے ہم نے جہنم بنایا ہے کیونکہ ان کے دل ہیں لیکن حقائق کو وہ دریافت نہیں کرتے، حقائق کو وہ نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دل کی آنکھوں سے حقائق نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. وَلَهُمْ آذَانٌ. اور ان کے کان ہیں، قلبی کان ہیں. لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. لیکن وہ حق کو قبول، حق کو وہ نہیں سنتے. اولئک کالانعام. ان کی زندگی حیوانی ہے. بل ہم اضل. بلکہ حیوانی نہیں، ان سے بھی بدتر ہے. دیکھیں جی، زندگی کی 3 اقسام. ایک اعلیٰ ترین زندگی ہے جسے کہا جاتا ہے انسانی زندگی. یہ انسانی زندگی کی تعریف قرآن کریم نے کی ہے کہ صاحبان بصیرت، اول الابصار، حقیقی نگاہ کرنے والے چیز پہ. پہاڑ کو وہ آیت الہی سمجھتے ہیں، بادل کو وہ آیت الہی سمجھتے ہیں. انسانی زندگی. دوسری زندگی ہے حیوانی زندگی. حیوانی زندگی. حیوانی زندگی کیا ہے؟ حیوانی زندگی یہ ہے کہ بچہ ہمارا بڑا ہو جائے، بچوں کی ذمہ داری اٹھا لے. یہی شادی کر لے، بچوں کی ذمہ داری. حیوان بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا؟ اٹھاتا تھا، شاید ہم سے زیادہ اٹھائے وہ. ٹھیک، بس اسے کہتے ہیں حیوانی زندگی. اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ اللہ کے قریب ہوا یا نہیں ہوا. بچہ صحیح جاب کرے، صحیح کما کے آئے. اب یہ نہیں ہمارا سروکار کے حلال کمایا یا حرام کمایا. ہمارا سروکار ہے پیسہ آنا چاہیے، جو بھی پیسہ ہو، اور بچے پلتے رہیں، ہم بھی ٹھیک رہیں. حیوانی زندگی. حیوانی زندگی. اس کے بعد یہ اکثر آپ دیکھیں کہ بوڑھے حضرات جو ہیں تو بچوں کی مانند 50 سال کے 60 سال کے بوڑھے بچوں والا کام کرتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اتنے پوتے نواسے ہیں الحمدللہ سے، ہم نے ان کی شادی کرائی، ان کی شادی کرائی. بھئی اللہ تک کس کو پہنچایا؟ صحیح نصیحت کسے کی جس کی وجہ سے اس نے صحیح راہ پائی ہو؟ کسے تم نے نمازی بنایا؟ کسے تم نے روزہ دار بنایا؟ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. یہ ہے حیوانی زندگی. اور تیسری چیز ہے نباتاتی زندگی. انسانی زندگی اعلیٰ ترین زندگی ہے اور حیوانی زندگی اس سے پسترین زندگی ہے، اور حیوانی سے پسترین زندگی ہے نباتاتی. نباتاتی زندگی کیا ہے؟ نباتاتی زندگی ہے کہ ماں صحیح کھلائے بچے کو، جسم صحیح بنائے اس کا، کپڑے بہترین پہنائے تاکہ باہر والوں کو پسند آ جائے. یہ ہے نباتاتی زندگی. نباتاتی زندگی یہ حیوانی زندگی سے بدتر ہے. یہاں حیوانی زندگی میں کیونکہ جانور اس لیے افضل ہے نباتاتی زندگی سے، حیوانی زندگی میں افضلیت تھوڑی ہے کیونکہ جانور ذمہ داری اٹھاتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، بچوں کو پالتا ہے. نباتاتی زندگی میں صرف باہر کپڑے پہن کے آنا ہے، اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، اور خاندان ٹوٹا ہوا پڑا ہے. اسے کہیں گے نباتاتی زندگی. باہر آتے ہیں، لوگوں کو بہترین لگتے ہیں، جب ان کی فیملیوں میں جا کے دیکھیں تو توبہ توبہ کر کے لوٹ آئیں. اب دیکھیں قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہے. بل نہیں، حیوان تو کوئی ذمہ داری لیتا ہے، عہد کو نبھاتا ہے. یہ کون ہے؟
بل ہم ازل، ان سے بھی بدتر ہیں، یعنی کیا نباتاتی زندگی رکھتے ہیں. اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غفلت کرنے والے ہیں. غفلت عمدی یا سہوی؟ عمدی. عمدن تو عمدی طور پہ غافل ہیں. جب یہ کذبو پہلی والی آیت نمبر 177 میں دیکھیں، کذبو بے آیتنا، جہاں بھی پہلے کذبو بے آیتنا آئے اور غفلت کی بعد میں بات ہو تو وہ غفلت عمدی ہوگی. غفلت عمدی ہوگی، عمدی طور پہ جان بوجھ کے وہ غافل ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں بہترین نام، خوبصورت نام، نیک نام. فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک فدعو کا معنی ہے اسے پکارو ان اسماء کے ذریعے، اسے پکارو ان اسماء کے ذریعے. یہ محدود سا ترجمہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. بہتر ترجمہ ہے اس کی عبادت کرو ان اسماء کے ذریعے. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سارے تو اسماء حسنہ ہیں. یہ عبادت میں جو ہم خدا کو پکار رہے ہیں، عبادت جو کر رہے ہیں، سارے تو اسماء حسنہ ہیں. سبحان ربی العلی و بحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، دوبارہ سجدے میں جانا، یہاں اللہ اکبر. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے ہیں خوبصورت نام، بہترین نام، نیک نام. بس تم عبادت کرو ان اسماء کے ذریعے اس کی، ہو اس کی. ٹھیک. اب سوال، ولی اللہ کے بھی تو اسماء حسنہ ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ میں آیا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہے محمد اور آل محمد. مثل بمعنی ہے مظہر ہے، تم اعلیٰ ترین مظہر و اسماء حسنہ. یہ حضرات ولی اللہ، اولیاء الہی اسماء حسنہ نہیں بلکہ اسماء حسنہ کے مظہر ہیں. اسماء حسنہ کون ہے؟ خدا. یہ خدا تک پہنچانے والے. بس اگر قرآن کریم نے کہا رؤوف الرحیم رسول خدا ہے، یعنی مظہر رؤوفیت اور مظہر رحیمیت کون ہے؟ یہ رسول خدا. رسول خدا وہ آئینے ہیں، سب سے بڑے آئینے ہیں، جہاں پوری توحید ہمیں نظر آتی، جہاں پورے اسماء حسنہ ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک. بس اسماء حسنہ روایات میں 99 ہیں، دعائے جوشن کبیر میں 1000 ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا نہ 99 ہیں نہ 1000 ہیں بلکہ لامحدود. لامحدود ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں. یہ معرفت خدا ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کلاس ہے، جو آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں، یہیں پہ ختم ہو جائے. عالم برزخ میں بھی جاری رہے گی، عالم جنت میں بھی جاری رہے گی، وہاں بھی ہم معرفت خدا کو حاصل کریں گے. یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں ہے. ٹھیک. بس اسماء حسنہ روایات میں 99، دعا جوشن کبیر میں 1000 ہیں، لیکن یہ لامحدود ہیں. بس اللہ کے اسماء حسنہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لفظی نہیں ہے. ہوگا نام اسد، نمبر 1 ڈرپوک، یہ لفظی نام ہے، یعنی آپ اس سے مطابقت رکھتا ہے وہ نام یا نہیں، یا وہ نام اس سے جدا بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی کو نام دے دیں اور اس کا نام بدل کے کوئی اور رکھ لیں تو ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بھائی بہن حجت میں کسی کا نام پروین ہے تو پرو پرو کہہ کے پکارتے ہیں کہ ہاں جی پرو میری پرو. اب نام پروین نہیں پکارا آپ نے، کوئی اور ہی یہاں کسی اور نام سے، تو وہ ذات نہیں بدلی. لیکن خدا اور خدا کا نام دو الگ چیزیں نہیں ہیں، کہ خدا اور خدا کا نام ایک ہی ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسے کہتے ہیں اسماء عرفانیہ، اسماء حقیقیہ. خدا کے نام اسماء حقیقیہ، یعنی ذات خدا اور خدا دو الگ چیزیں، ذات خدا اور خدا کا نام دو الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیز ہے. ٹھیک. بس فَادْعُوهُ بِهَا، دعوت کا معنی کیا کرنا ہے؟ عبادت. بس تم سب عبادت کرو اس کی ان ناموں کے ذریعے، ان ناموں کے وسیلے سے. اب ان ناموں کے وسیلے سے ولی اللہ بھی وسیلہ ہے ان ناموں تک پہنچانے کا، ان ناموں تک پہنچانے کا. وَذَرُ الَّذِينَ، اور رہا کر دو، ترک کر دو، یلحدون، جو افراط اور تفرید کرتے ہیں ان اسماء میں. کیا مطلب؟ افراط و تفرید کیسے کرتے ہیں؟ ایسے اسماء کی عبادت کرتے ہیں جو مسمى کے بغیر،
बुतों को राजिक बनाते हैं। बुत राजिक हो सकते हैं? बुत को राजिक कह दिया, नाम दे दिया, लेकिन मुसम्मा है, रिज्क देने वाला है या नहीं है? मुराद ये, रिहा कर दो उन लोगों को जो इन अस्मा में इफरात और तफरीद करते हैं, यानी अस्मा को पूछते हैं मुसम्मा के बगैर, ये भी शिरक है। राजिक खुदा को नहीं मानते, मुसम्मा हकीकी को नहीं मानते, बल्कि राजिक किसे बना देते हैं? बेटा किसे बना देते हैं? जनाब ईसा को बेटा बना देते हैं खुदा का, माज़अल्लाह। बस ये ज़हन में रखिएगा। ज़रुल लज़ीना, रिहा कर दो उन लोगों को जो इफरात और तफरीद करते हैं खुदा के अस्मा में, यानी अस्मा को तो पूछते हैं मुसम्मा के बगैर, अल्लाह के बगैर, अल्लाह के बगैर। वो मानते हैं कि किसी को राजिक, लेकिन खुदा को माज़अल्लाह नहीं मानते, या खुदा का शरीक ठहराते हैं, अस्मा में खुदा का शरीक ठहराते हैं। शरीक और है, मजहर और है, ये ज़हन में रखिएगा। शरीक और है और मजहर और है। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, अनकरीब उन सबको जजा दी जाएगी जो वो बुरा काम अंजाम देते थे। कौन सा बुरा काम? इफरात और तफरीद करते थे अस्मा इलाहिया में, यानी अस्मा इलाहिया को पूछते थे मुसम्मा के बगैर। जब इमाम बाकर फरमाते हैं कि अस्मा इलाहिया को मुसम्मा के बगैर पूजना, इबादत करना शिरक, बस ये क्या करते हैं? शिरक करते हैं, गोया खुदा का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, मुल्हिद हैं ये लोग। ठीक। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहum।